بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتح مکہ کے بعد کا ذکر ہے کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک خط موصول ہوا۔ اس کا مضمون اس قسم کا تھا کہ جواب لکھنے کے لیے کسی معاملہ فہم اور زیر شخص کی ضرورت تھی۔ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں چند صحابہ کرام رضی اللہ عنہم حاضر تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے مخاطب ہو کر فرمایا، اس خط کا جواب کون لکھے گا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر ان میں سے ایک صاحب نے کھڑے ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ خدمت مجھے تفویض فرمائیے، میں اس کا مناسب جواب لکھنے کی کوشش کروں گا۔ ارشاد ہوا، اچھا تم ہی اس کا جواب لکھو۔ ان صاحب نے جواب لکھ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت پسند آیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں موجود تھے۔ انہوں نے بھی اس جواب کے طرز نگارش اور مضمون کی تعریف کی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی دن سے ان صاحب کو اپنا کاتب خاص مقرر فرما دیا۔ نوشت و خواند اور مراسلات کی کتابت میں خداداد ملکہ رکھنے والے یہ صاحب حضرت عبداللہ بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت عبداللہ بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دربار نبوت میں خاص رازدان کا رتبہ حاصل تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پر بہت اعتماد فرماتے تھے۔ ان کا تعلق قریش کے خاندان زہرہ سے تھا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ارقم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماموں زاد بھائی تھے۔ اس رشتہ سے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھتیجے ہوتے تھے۔ وہ بڑے ذہین و فریس آدمی تھے، لیکن بعض وجوہ کی بنا پر فتح مکہ سے پہلے حلقہ بگوش اسلام نہ ہو سکے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو یکسر خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وقف کر دیا اور مدینہ منورہ میں مستقل اقامت اختیار کر لی۔ تحریر و کتابت میں مہارت اور دوسرے اوصاف و محاسن کی بدولت انہوں نے بہت جلد بارگاہ نبوی میں درجہ تقرب حاصل کر لیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کبھی سلاطین و امراء کو خطوط بھیجنے کی ضرورت پیش آتی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ خطوط حضرت عبداللہ بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لکھواتے۔ مستدرک حاکم میں ہے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی ذمہ داری کا اس قدر احساس تھا کہ انتہائی پوشیدہ خطوط بھی ان کی تحویل میں رہتے تھے اور وہ ان کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے بغیر کبھی کھول کر نہ دیکھتے تھے۔ اسی دیانتداری اور احسان فرض کی بدولت ہی وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نہایت محبوب اور معتمد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی صف میں شامل ہو گئے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال تک وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام مراسلات کی کتابت کا فرض نہایت حسن و خوبی سے انجام دیتے رہے۔ 11 ہجری میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سریر آرائے خلافت ہوئے تو انہوں نے بھی حضرت عبداللہ بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتابت مراسلات کی خدمت میں بحال رکھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور آیا تو انہوں نے بھی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتابت کی خدمت کے علاوہ بیت المال کی نگرانی کا کام بھی سونپ دیا۔ مزید برآں ان کو اپنی مجلس شورا میں بھی شامل کر لیا۔ علامہ ابن اسیر رحمۃ اللہ علیہ نے اسد الغابہ میں لکھا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا بہت احترام کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ان سے مخاطب ہو کر اپنی خوشنودی کا اظہار اس الفاظ سے کیا کہ عبداللہ، اگر تم کو سبقت فی الاسلام کا شرف حاصل ہوتا تو میں کسی کو تم پر ترجیح نہ دیتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند نشین خلافت ہوئے تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسب سابق کتابت اور بیت المال کے خزانچی کے فرائض انجام دیتے رہے، لیکن کچھ عرصہ بعد انہوں نے ان عہدوں سے استعفیٰ دے دیا۔ ارباب سیر نے ان کے مستعفی ہونے کی وجوہ بیان نہیں کی، لیکن قرائن سے معلوم ہوتا ہے کہ قوا مزمحل ہو گئے تھے یا آنکھیں کمزور ہو گئی تھیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا استعفیٰ منظور کر لیا
اور ساتھ ہی 30,000 یا 3 لاکھ درہم کی رقم ان کی خدمت کے معاوضہ کے طور پر پیش کی۔ لیکن حضرت عبداللہ بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان استغنا دیکھیے کہ انہوں نے یہ خطیر رقم قبول کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ یہ خدمات محض رضائے الہی کی خاطر انجام دیتا رہا اور اللہ تعالیٰ ہی سے اس کا اجر چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری عمر میں آنکھوں سے معذور ہو گئے تھے۔ اسی حالت میں پیغام اجل آ پہنچا اور 35 ہجری میں انہوں نے سفر آخرت اختیار کیا۔ ذہانت و فراست، دیانت و امانت، خدا ترسی اور استغنا حضرت عبداللہ بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب زندگی کے درخشاں ابواب ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرمایا کرتے تھے کہ میں نے عبداللہ بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کسی کو اللہ سے ڈرنے والا نہیں دیکھا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے محبت اور ان سے لگن اور ان کے عین نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا۔